یہ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سننا، یہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام اور بزرگان دین، ہمارے اکابر، یہ سب کے سب قرآن کے عاشق تھے۔ کیا تھے؟ قرآن کے عاشق تھے۔ قرآن کریم کے ایسے عشق میں مبتلا تھے کہ دن ہو یا رات ہو، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اسی لیے تو روایات میں آتا ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم جو ہے، پورے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ یہ قرآن سے عشق ہے۔ قرآن سے کیا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ کر جو ہے نا یہ سنایا۔ اسی طریقے سے اس قریب دور میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، قرآن کریم سے ایسا عشق، ایسی محبت تھی کہ ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں، پہلے 10 پارے ہو گئے، دوسرے 10 پارے ہو گئے، اور تیسرے 10 پاروں کا جب آغاز کر لیا، پڑھتے جا رہے ہیں، پارا اما آ گیا، پڑھتے سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے پہلی رکعت کو ختم کر دیا۔ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے، جو دیوبند بانی دارالعلوم دیوبند ہے، ایک رکعت میں انہوں نے یہ پڑھا ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قصہ ہے، یہ بات شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی بانی تبلیغی جماعت، انہوں نے اپنی کتاب اکابر کے رمضان میں لکھی ہے کہ حضرت نے ایک رکعت میں، یہ ہمارے بڑے تھے، قرآن کریم سے عشق تھا۔ اور یاد رکھیے، جو قرآن کریم سے اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے نا، پھر بڑی عجیب برکتیں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، فن تجوید کے ایک بڑے امام عاصم کوفی، امام عاصم کوفی رحمہ اللہ قرآن کریم کی ایسی تلاوت کرتے تھے، دن کو بھی رات کو بھی، اور تہجد میں نفلوں میں ہر وقت تلاوت ہی تلاوت چل رہی ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ نے انہیں یہ ایک کرامت دے دی کہ حضرت جب تلاوت کرتے تھے اور تلاوت کے بعد لوگ جب حضرت سے ملتے تھے تو حضرت کی منہ مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ وہ خوشبو مشک، عنبر اور کستوری اور ان چیزوں میں نہیں تھی۔ چنانچہ لوگوں نے گھیر لیا، حضرت آپ کون سے مسواک کرتے ہو، کون سی چیز کھاتے ہو کہ آپ کی زبان سے اور آپ کی منہ مبارک سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ دنیا کی خوشبوؤں کی طرح نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا چھوڑو اس بات کو۔ چنانچہ ایک دن چند طالب علموں نے، شاگردوں نے حضرت کو پکڑ لیا اور بہت اصرار کیا، کہا حضرت آج آپ نے ہمیں اپنا راز بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ راز بتانا ہے۔ امام عاصم کوفی رحمہ اللہ کہنے لگے شاگردوں چھوڑ دو یہ بات، یہ راز ہے۔ چنانچہ شاگرد اور طالب علم بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ جب پیچھے پڑ گئے، فرمایا میرے شاگردوں سنو، فرمایا میں قرآن کریم کی میں ایسی تلاوت کرتا ہوں، دن رات میں تلاوت میں مصروف رہتا ہوں، مجھے قرآن کریم سے عشق ہو گیا ہے۔ فرمایا اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے، فرمایا ایک دن میں رات کو سو گیا، فرمایا جب میٹھی نیند سو گیا، آقا انعامدار جنابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوا۔ مجھے فرمایا عاصم اپنا منہ ذرا قریب کرو۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا عاصم آپ قرآن کریم کے عاشق ہو، میں آپ کے لعاب کو، آپ کے ہونٹوں کو، آپ کی زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نے اپنا منہ قریب کیا، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لے لیا۔ فرمایا اس دن کے بعد یہ خوشبو آ رہی ہے، اس دن کے بعد یہ۔ اور جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، روایات میں آتا ہے فرشتے آتے ہیں، فرشتے قرآن سننے کے لیے۔ اور یاد رکھیے جتنے بھی فرشتے، ایک فرشتہ جبرائیل ایسا ہے کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے، فرمایا وہ قرآن کریم کان یدارسہ القرآن، فرمایا حضور اور جبرائیل دور کرتے تھے، تو جبرائیل امین کو اللہ نے یہ استعداد دی، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن سنا سکتا ہے، سن سکتا ہے۔
बकिया फरिश्ते कुरान सुन सकते, पढ़ नहीं सकते। कुरान सुन सकते, पढ़, चुनांचे एक आदमी पढ़ नहीं सकता लेकिन अच्छा कारी हो, मौलाना कामरान साहब, कारी लियाकत वली साहब की तरह पढ़ने वाले, तो सुनने में उसे मजा आता है, वो झूम जाते हैं। खुद देहाती आदमी होते हैं, ये फरिश्ते भी कुरान करीम सुनने के लिए आते हैं। इनका आसमानों तक ऐसी जो है इनकी किताबें बन जाती हैं, और जब बहुत जोश आ जाता है फरिश्तों को, तो याद रखिए इन कुरान का एजाज क्या है कुरान पढ़ने वालों का। ये फरिश्ते झूम के उस कारी साहब के होंठों को बोसा देते हैं, कारी साहब के होंठों को बोसा देते हैं।